بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کعبہ مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی روشن اور کھلی نشانیاں ہوئی ہیں، اور ان نشانیوں میں ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مقام ابراہیم کے متعلق تفصیل سے بات کریں گے کہ مقام ابراہیم کیا ہے، اس کی دلچسپ تاریخ کیا ہے، کہ یہ پتھر کس طرح اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ پاک نے کس طرح اسے زمانے کی آفتوں سے بچائے رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق بھی بات کریں گے۔ لہٰذا ان تمام باتوں کے متعلق جاننے کے لیے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بنا آخر تک لازمی دیکھیں، اور اگر ہماری یہ کوشش پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، مکہ مکرمہ کی مسجد حرام کے صحن مقدس میں واقع ایک جگہ کو مقام ابراہیم سے موسوم کیا جاتا ہے۔ فرزندان توحید کے لیے مقام ابراہیم اجنبی مقام نہیں، مگر اس کے جزائیت کے بارے میں کم لوگ جانتے ہیں۔ مسجد حرام میں ایک سنہری کرسٹل شکل کا ایک قد آدم جار ہے، جس میں ایک پتھر پر گارے کے اندر پیروں کے 2 نشان کندہ ہیں۔ اس پتھر کو حجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں چن رہے تھے۔ اس کی ضرورت اس وقت پڑی تھی جب دیوار اونچی ہو گئی تھی۔ اس پتھر پر پتھر رکھتے چلے جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ مجبوراً وہ پتھر پر کھڑے ہو کر چنائی کا کام کرنے لگے تھے۔ مقام ابراہیم کو حجر ابراہیم علیہ السلام سے تعبیر کرنے والوں میں ابن عباس، جابر بن عبداللہ شامل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات پر پیتل کا خول چڑھا دیا گیا ہے۔ مقام ابراہیم زمین سے تھوڑا اونچا لکڑی کے گنبد پر مشتمل ہے۔ یہ گنبد 4 ستونوں پر کھڑا ہے۔ اس گنبد کے اندر وہ پتھر موجود ہے جس میں پاؤں کے نشان موجود ہیں۔ ان 4 ستونوں کے ساتھ 4 آہنی دریچے بنائے گئے ہیں۔ جس سمت سے مقام ابراہیم میں داخل ہونے کا راستہ ہے، اس میں سنہری اور منقش نشانات ہیں۔ وہیں 4 ستونوں کے درمیان مصلی ثابت ہے۔ 2 ستونوں پر گنبد ہے۔ اس کے اطراف میں گنبد کے اندر سونے کے پانی سے آیات اور مقدسات عبارات منقش ہیں۔ مقام ابراہیم کے کمرے کا رقبہ 18 مربع میٹر تھا، جبکہ مقام ابراہیم 1.5 میٹر سے زیادہ نہ تھا۔ 18 رجب 1387 ہجری کو مقام ابراہیم کو اعلیٰ درجے کے کرسٹل کے بنے ہوئے شوکیس میں رکھنے کی تقریب منعقد کی گئی، جس کی بدولت حرم شریف میں تقریباً 5 مربع میٹر کا رقبہ خالی ہو گیا۔ مقام ابراہیم کے گنبد کو کئی بار مرمتی عمل سے گزارا گیا۔ آخری بار مقام ابراہیم کی مرمت 1387 میں کی گئی۔ شاہ فیصل عبدالعزیز آل سعود نے مقام ابراہیم پر لگا عارضی پردہ ہٹا کر کرسٹل شکل کا گنبد بنوایا۔ شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود نے مقام ابراہیم کا پورا ڈھانچہ دھاتوں سے تیار کروایا، اور اس کی تیاری میں اعلیٰ معیار کا تانبا استعمال کیا گیا۔ اس کے اندرونی حصے میں سنہری پانی سے تیار دریچہ نصب کروایا۔ اس کے علاوہ اس کے فرش پر سیاہ گرینائٹ کی جگہ سنگ مرمر لگایا۔ مقام ابراہیم کے گنبد کا خاص وزن 1 کلو 750 گرام ہے۔ اس کی اونچائی 1.30 میٹر ہے۔ زیریں قطر 40 سینٹی میٹر اور بالائی حصے سے قطر 20 سینٹی میٹر ہے۔ بیرونی زیر قطر 80 سینٹر اور نچلا دائرہ 2.51 میٹر ہے۔ سعودی عرب کے حرمین شریفین جنرل پریزیڈنسی کی تکنیکی سروس کی انتظامیہ نے مقام ابراہیم کو منور اور معطر رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے۔ حجر اسماعیل پر ایک فانوس نصب کرنے کے ساتھ اس کا بیرونی ڈھانچہ دھاتی مواد سے تیار کیا گیا۔ ناظرین، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے 2 یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی مٹا دی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مشرق اور مغرب کو روشن کر دیتے۔ مفسرین نے مقام ابراہیم کے سلسلے میں مختلف باتیں کہی ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں چن رہے تھے۔ اس کی ضرورت اس وقت پڑی تھی جب دیوار اونچی ہو گئی تھی، اور پتھر پر پتھر رکھتے چلے جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ مجبوراً وہ پتھر پر کھڑے ہو کر چنائی کا کام کرنے لگے۔
زمانہ جاہلیت میں بھی عرب حجر اسود اور مقام ابراہیم کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بت نہیں بننے دیا۔ عربوں نے کبھی ان کی پوجا نہیں کی۔ خانہ کعبہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں مقدس جگہوں کے لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شرک کی آلودگیوں اور آلائشوں سے پاک اور صاف رکھا۔ مقام ابراہیم والا پتھر حرم شریف سے شیشے کے شوکیس میں رکھا ہوا ہے۔ قدموں کے نشانات کی اصل حیت بدل گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ پتھر کھلا ہوا تھا۔ کثرت سے زائرین کا ہاتھ لگنے سے اس کے نقوش ماند پڑ گئے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر جوتوں کے بغیر ننگے پیر کھڑے ہوتے ہوں گے، اس لیے کہ جوتوں کی بجائے پیروں کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ مسلم خلفاء اور سلاطین نے مقام ابراہیم کی بڑی خدمت کی۔ بعض نے اسے سیسے کی پلیٹوں سے بنی کرسی پر چسپاں کروایا۔ 241 ہجری میں سیسے کی بجائے چاندی کی پلیٹیں تیار کروائیں۔ آگے چل کر مقام ابراہیم کے لیے ایک کمرہ بنوایا گیا۔ 900 ہجری میں اسے اثر نو تعمیر کروایا گیا۔ عثمانی سلطان عبدالعزیز نے گنبد کو 1.5 میٹر اونچا کروا دیا۔ پھر جب امیر سعود بن عبدالعزیز آل سعود نے 7واں حج کیا تو انہوں نے گنبد ختم کروا دیا۔ عوام مقام ابراہیم اور اس پر قدموں کے نشانات کھل کر دیکھنے لگے۔ حج، طواف اور نماز ادا کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو محسوس کیا گیا مسجد الحرام میں مقام ابراہیم کی وجہ سے نماز میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ رابطہ عالم اسلامی نے اس سے متعلق جائزہ تیار کروایا اور شاہ فیصل کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تجویز کیا گیا تھا مقام ابراہیم میں جو اضافے کروائے گئے ہیں انہیں ختم کر دیا جائے اور اسے شیشے کے کیس میں رکھوا دیا جائے۔ ایسا کرنے سے جگہ میں اضافہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ عوام الناس کا یہ عقیدہ بھی غلط ثابت ہو جائے گا۔ اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے۔ مقام ابراہیم کے کمرے کا رقبہ 18 مربع میٹر تھا، جبکہ مقام ابراہیم 1.5 میٹر سے زیادہ نہ تھا۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو میں کچھ سیکھنے کو ملا تو ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔